اسی رکوع سے ہی شروع کرتے ہیں۔ 38واں رکوع، آیت نمبر 274۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ کہ جو مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، سرا وعلانیۃ، علانیہ طور پر بھی اور چپکے چپکے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما، مگر اس طرح، یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، مخبوط الحواس۔ ذالک بانہم قالوا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی سود کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور بات سن لو، اللہ کی طرف سے کیٹاگوریکل یہ ڈکلریشن ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام۔ بس تمہیں اگر فرق سمجھ آئے یا نہ آئے، تمہیں لگتا ہے تجارت سود کی طرح ہے، 100 دفعہ لگے، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ کوئی اللہ نے دلیل نہیں دی یہاں پر، عقلی دلیل، کوئی لاجک اللہ نے پرووائڈ نہیں کی کہ دیکھو تجارت اس لیے جائز ہے اور ربا اس لیے حرام ہے، نہیں، بس مانتے ہو کہ نہیں مانتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، یہ جس کو دلچسپی ہو پھر وہ اس پہ تھوڑا دیکھ لے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح پھر علماء نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ فمن جاءہ موعظہ، تو وہ شخص کہ جس کے پاس آ گئی موعظہ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ رک گیا، جس کے پاس رب کا حکم آیا اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ اس کا گزر گیا معاملہ وہ پھر امرہ الی اللہ، اسی کے لیے ہے جو پیچھے گزر چکا، اور اس کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے، جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ نے معاف کر دیا، اتنا بڑا جرم ہے، وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ چاہے تو اس پہ بھی پکڑ لے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ وَمَنْ عَادَ، اور لیکن وہ بندہ کہ جس نے حکم آنے کے باوجود پھر یہی کام کیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور اللہ بڑھاتا ہے، پالتا ہے صدقات کو۔ اگر کوئی صدقہ دے گا تو اللہ اسے بڑھائے گا، ملٹی پلائی کرے گا، اللہ پالے گا اسے، اور جو سود ہے اسے اللہ مٹاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر کافر کو، نہ شکرے کو، گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور جنہوں نے زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے بھی اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی حزن و ملال ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، جو کچھ ہو چکا ختم، اب جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فَأْذَنُوا، پھر سن لو کان لگا کر، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الٹیمیٹم، اعلان جنگ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کسی اور گناہ کے بارے میں یہ بات نہیں آئی،
کوئی اور جرم ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ نے اعلان جنگ کیا. سود ایک ایسی خباثت ہے، ایسا سنگین جرم ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو ٹھیک ہے اپنا رأس المال تم وصول کر سکتے ہو. کسی کو پیسہ دیا تھا نا، اس پہ سود لے رہے تھے، تو اب اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو جو پیسہ دیا ہے وہ لے لو، اپنا رأس المال جو کیپٹل تھا تم نے دیا وہ لے لو، بس سود چھوڑ دو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. نہ تم سود لے کر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم ہو کہ تمہارا کیپٹل ہی روک لیا جائے، وہی تمہیں واپس نہ کیا جائے. نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض جس نے تمہیں قرض دینا ہے اس کی معاشی حالت اگر صحیح نہیں ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگی میں ہے مقروض، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو ڈھیل دے دو، اس کو مہلت دے دو، اس کو اور وقت دے دو کہ جب تک اس کی معیشت کا پہیہ چل نہ پڑے، جب تک کہ وہ سکھی نہ ہو جائے، خوشحال نہ ہو جائے، اس کو اس وقت تک مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو. جو تم نے اسے مال دیا تھا اب وہ تمہیں واپس نہیں کر سکتا، تو تم نے جو دیا وہ صدقہ ہی کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں حکمت اس کی سمجھ آ جائے تو، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو صدقہ ہی کر دو. اچھا تو آپ لوگ یہ بات سمجھے نا کہ یہ سود اصل بنیاد اس کی کیا ہے؟ کوئی بھی انسان ہے، وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی بھی اور اس کا شغل ہے، تو وہ جو پیسے کماتا ہے اپنی گزران کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، لیکن اپنے خرچے کو کر لینے کے بعد اس کے پاس کوئی نہ کوئی رقم، کچھ نہ کچھ مقدار ہر مہینے بچ جاتی ہے، ہر ہفتے اس کے پاس بچ جاتا ہے کچھ نہ کچھ. اپنے سارے خرچے نکال لینے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اس کے پاس بچ جاتا ہے. اسے کمیونسٹ فلسفی میں کہا جاتا ہے سرپلس ویلیو، کہ یہ آپ کا سرپلس ہے، اضافی رقم. اصل فساد کی جڑ کیا ہے؟ یہ اضافی رقم. آپ کے خرچے، آپ کی ضروریات پوری ہو گئیں، اب یہ کیا ہے؟ اضافی رقم. اس اضافی رقم کے بارے میں اسلام کا کیا تصور ہے وہ سمجھ لیں کہ جو تمہارے پاس اضافی رقم بچ گئی، سب سے اعلیٰ ترین مصرف تو یہ ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو زائد ہے خرچ کر دو. جیسے یہاں پر آ گیا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ ہی کر دو تو یہ کیا ہے؟ بہتر ہے. جو تمہارے پاس سرپلس جمع ہو گیا ہے اسے صدقہ کر دو. یہ سب سے اعلیٰ مصرف ہے اسلام میں سرپلس کے لیے. اور دوسرا اس سے نیچے وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی کو صدقہ نہیں کر سکتے، ویسے دے نہیں سکتے، تو چلو کم از کم قرض حسنہ کے طور پہ دے دو، واپس لے لینا. لیکن ایک تمہارا بھائی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تم دیکھتے ہو مصیبت میں ہے اور تمہارے پاس پیسہ پڑا ہے، تو اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس کو قرض کے طور پہ دے دو، تاکہ وہ اپنے اس گرداب میں جو پھنس گیا ہے معیشت کے، اس سے معاش کے گرداب سے نکل جائے، اور پھر جب اسے کچھ خوشحالی ہو جائے گی وہ تمہیں لوٹا دے گا. یہ دوسرا سرپلس ویلیو اگر ہے تو اس کا صدقے کے بعد اس سے ذرا کم تر یہ مصرف. اور اس سے بھی کم تر یہ ہے کہ تم مزاربت پہ یہ رقم دے دو جو تمہارے پاس اضافی بچی ہوئی ہے. مزاربت کیا ہے؟ کہ پیسہ آپ کا ہے، محنت کسی اور کی ہے، آپ اس کے ساتھ طے کر لیں کہ بھائی دیکھو آپ محنت کرو، یہ مال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ کاروبار کرو، اگر منافع ہوا تو اس کا اتنا پرسنٹیج ہے وہ میں آپ سے لے لوں گا، اور اگر منافع نہیں، نقصان ہو گیا تو وہ نقصان سارے کا سارا اسی کا ہوگا جس کا مال ہے، محنت کرنے والے پہ کوئی تاوان نہیں آئے گا. یہ مزاربت.
یہ تین شکلیں ہیں آپ کی سرپلس ویلیو کو یوز کرنے کے لیے، سرپلس رقم جو بھی آپ کے پاس آ گئی، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ یہ سود خورانہ ذہنیت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ آپ پیسہ دینا نہیں چاہتے، آپ پیسے سے، اپنی بچت سے کچھ اور کمانا چاہتے ہیں۔ یہ جو آج کل راگ الاپا جاتا ہے، سیو کرو سیو کرو سیو کرو، بچت کرو بچت کرو، یہ کیوں کہتے ہیں بچت کرو؟ بینک کیوں کہتا ہے بچت کرو؟ یہ ساری دنیا کیوں کہتی ہے بھائی بچاؤ کچھ؟ اس لیے تو نہیں کہتے کہ بچا کے اللہ کے دین کے لیے لگانا، اس لیے کہتے ہیں اب ڈیلی کچھ منتھلی کچھ بچاؤ تاکہ اللہ کے دین پہ بھی تم لگا سکو، اس لیے بچت تو نہیں کرواتے، اس لیے کرواتے تم بچت کرو، پیسے جمع کرو، پھر ہمیں دے دو، سیونگ اکاؤنٹ بناؤ، ہم اس میں کیا کریں گے؟ آپ سے پیسہ لے کر ہم وہ زیادہ سود کی شرح پہ دوسروں کو دیں گے اور اس میں سے کچھ سود کی شرح آپ کو بھی دیتے رہیں۔ آپ بچا کر اپنا پیسہ ہمیں دیجئے، ہم اس کو آگے گراں شرح پہ دوسروں کو دیں گے اور وہ جو شرح ہمیں ملے گی زیادہ اس میں سے کچھ آپ کو بھی دے دیں گے، آپ بچت کیجئے۔ تو یہ ہے اصل سود خور، یہ انفاق کی ضد ہے۔ انفاق کیا؟ خرچ کر دو، جو بھی تمہارے پاس اضافی ویلیو، اضافی پیسہ رقم جمع ہوگی خرچ کر دو اللہ کے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور جو کہ تم اگر صدقہ ہی کر دو، وہ اگر مقروض بیچارہ نہیں پے کر سکتا، تمہارے سامنے ہیں اس کے حالات، تو تم صدقہ ہی کر دو، یہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری آیت جو قرآن کی نازل ہوئی وہ یہ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اللہ سے اس دن کے بارے میں کہ جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، میں ترجمہ کر گیا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو نہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، اچھا کمایا ہوگا تو اچھا بدلہ مل جائے گا، کوئی بری چیز کمائی ہوگی سیئات اور ذرا گناہ کمائے ہوں گے تو برا بدلہ اس کو مل جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیں جی، اب قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت آ گئی ہے، آیت دین، سب سے لمبی آیت۔ اس آیت کا موضوع کیا ہے، مراد کیا ہے آیت دین سے؟ کہ جب بھی تم آپس میں کوئی لین دین کرو، کسی کو کوئی تم میں سے قرض دے، دوسرا قرض لے، تو اس کو لکھ لیا کرو، یا کوئی تم آپس میں بے کرو، چیزیں بیچو اور خریدو، تجارت کرو، ہاں اگر حاضرہ ہے تجارت تو پھر تو خیر ہے، کیش اگر ادھر لے رہے ہو چیز ادھر پیسے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ آپس میں اگر کوئی بے کرو، بے سلم وغیرہ، تو اس میں بھی تم لکھ لیا کرو۔ ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم لوگ اگر قرض دیں کسی کو اور اس سے پھر لکھوائیں تو یہ گویا کہ ہتک ہوتی ہے اس شخص کی کہ جس کو آپ قرض دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا اس کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، لکھوا رہا ہے۔ تو یہ ٹینڈنسی اگرچہ ہے، لیکن اسلام میں حکم کیا ہے کہ آپ باوجود اس کے آپ لکھو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس لحاظ میں پڑ جاتے ہو، یار ہے، دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، کزن ہے، کیا کہے گا، تو پھر کیا کہے گا کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پیسے واپس نہیں آتے اکثر و بیشتر، کیونکہ ہم دین کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو اللہ کی طرف سے کیا تعلیمات ہیں؟ جب بھی یہ معاملہ کرو اس کو لکھ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم قرض دو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک آپس میں قرض دو، فاکتبوہ، تو کیا کر لو اس کو، اس کی کتابت کر لو، اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور کاتب کو چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ اس کو سارا لکھ لے، انصاف کے ساتھ، زیادتی نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے
کوئی اسے بلائے کہ آ جاؤ ذرا یار یہ وثیقہ نویسی کرنی ہے، کچھ ذرا لکھ دو، تو وہ انکار نہیں کرے ان یکتب، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔ فلیکتب، اسے لازماً چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور یہ ڈکٹیٹ کروائے گا، یہ لکھوائے گا وہ شخص، املا وہ بندہ کروائے گا کہ جس کے ذمے آ رہا ہے حق، جس نے قرض ادا کرنا ہے، ڈکٹیٹ وہ کروائے گا۔ یہ لکھوائے گا تحریر کون؟ جس نے قرض بعد میں، قرض دینے والا جو قرض دے رہا ہے وہ نہیں لکھوائے گا، جو لے رہا ہے، جس نے بعد میں ادا کرنا ہے وہ املا کروائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر وہ بندہ کہ جو قرض لے رہا ہے، جس نے پھر بعد میں دینا ہے، سفیہن، وہ اتنا عقل مند نہیں ہے، ضعیفن یا بزرگ ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے املا کروانے کی، ڈکٹیٹ کروانے کی صلاحیت ہی نہیں، فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر اس کا جو ولی ہے وہ لکھوائے، املا کروائے عدل کے ساتھ۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور تم دو گواہ بھی بنا لو، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، مردوں میں سے دو گواہ بھی لازماً لے لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں، میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایسا کرو، ایک مرد گواہ بناؤ، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جو تمہیں پسند ہوں شہداء میں سے، جو مقبول ہوں، اعتبار ہو، اعتماد ہو جس میں، وہ دو عورتیں لے لیجو شہادت کے طور پہ۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، مبادا کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ اب یہاں پر ایک عقلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت اگر بھول سکتی ہے تو مرد نہیں بھول سکتا؟ مرد نہیں بھولتے؟ آپ لوگ کبھی نہیں بھولے؟ بھول جائیں گے۔ عورت بھول سکتی ہے تو مرد کیوں نہیں بھول سکتا؟ ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کہ مرد بھی بھولتا ہے، تو پھر ایسا کیوں؟ تو سمجھ لیجئے اللہ رب العزت نے عورت کے اندر نسیان زیادہ رکھا، جذبات زیادہ رکھے ہیں، نسیان زیادہ رکھا ہے، بھول جانا مرد کی نسبت عورت میں زیادہ ہے۔ اور یہ بھی بڑی لاجیکل بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے کہ کیوں نسیان زیادہ رکھا۔ اس دنیا میں اللہ نے مرد اور عورت کو جب یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو ان کے کچھ حقوق و فرائض رکھے، اور ان حقوق و فرائض میں آپ جانتے ہیں نمبر 2 کون ہے؟ ہاں جی، دیکھیے، ایک گھرانہ ہے، ایک خاندان ہے، خاندان وجود میں آ جاتا ہے نا جب شادی ہو جاتی، شادی ہو گئی، ایک خاندان وجود میں آ گیا۔ اس خاندان کے کتنے افراد ہیں؟ 2 ہیں، ایک ہے مرد، ایک ہے عورت۔ اب ان دونوں میں سے نمبر 1 کون ہے، نمبر 2 کون ہے؟ حاکم مرد ہے، قوام مرد ہے، and she has to play the role of number 2، وہ اس کے سبارڈینیٹ ہے۔ اب جو سب آرڈینیٹ ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے، وہ کسی کے انڈر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بہرحال کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہیں زیادتیاں، اس کے کہیں نہ کہیں احساسات ہیں جن کی پرواہ نہیں کی جاتی، اس کے جذبات ہیں کچل دیے جاتے ہیں۔ تو وہ پھر اگر اس نمبر 2 کو چیزیں یاد رہیں، بھولے ہی نہ، تو وہ تو چل نہیں سکتا کام۔ وہ تو عورت کو، وہ تو اللہ کا شکر ہے بات بھول جاتی ہے، آپ اس کی کو تھوڑی بہت کر دیں اگر تعریف وغیرہ اسے کھانے کی یا اور دوسری چیزوں کی، تو وہ اسی میں خوش ہو جاتی۔ یہ اللہ میاں کی مہربانی ہے، ہمارا یہ کامن آبزرویشن ہے، مشترکہ ہم سب کی وراثت ہے، ہم سب کو یہ سمجھ آ گئی یہ بات کہ عورت کو خوش کرنا ہے تو اس کی کچھ تھوڑی، تو وہ چیزیں بھول جاتی۔ وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا یہ معاملہ اس کے اندر نہ رکھتا، بھول جانا، تو آپ گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے سر، جس طرح کا آپ کا رویہ ہوتا ہے۔
تو وہ یہ سارے، اچھا جس طرح وہ صدمے بھول جاتی ہے اسی طرح اچھائیاں بھی بھول جاتی ہے۔ یہ آپ نے اگر اس کے ساتھ، جیسے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، نہ شکریاں بہت ہوتی ہیں، 20-25 سال آپ نے ان کی خدمت کی ہے، بس کسی بات پہ اگر جھگڑا ہو گیا، آپ نے ڈس ایگری کر لیا، بات نہیں مانی، تو یہی آگے سے جواب آئے گا کہ آپ کے گھر میں سکھ ہم نے نہیں دیکھا، 25 سال سے ذلیل ہو رہی، میری جگہ کوئی اور ہوتی تو کبھی نہ گزارا کرتے، یہ میرا دم ہے کہ جو میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ ایک کامن سی چیز ہے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، اور دوسرا یہاں یہ بھی ہمیں واضح سامنے آ گیا کہ مرد کی جو گواہی ہے، عورت کی گواہی اس سے نصف، 2 عورتیں ملیں گی تو ان 2 کی مل کر گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی۔ اور یہاں ایک بات اور طے کر لیجئے کہ نری عورتوں کی گواہی نہیں چلے گی۔ یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ ایک گواہ مرد ہو اور 2 عورتیں کر لیں، نری عورتوں کی گواہی۔ اب اس میں یہ پھر آگے فقہا کی بحث ہوگی کہ صرف فسیقہ نویسی کرتے وقت جو آپ نے گواہ بنانے ہیں صرف عورتوں کو اس وقت گواہ بنایا جائے گا، یا باقی اور معاملات میں بھی آپ کو گواہیاں تو چاہیے ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی قتل کا ایک کیس آ گیا، کوئی اور جھگڑا ہو گیا، اب آپ کو گواہ چاہیے، تو اس وقت پھر ان کا کس طرح کا معاملہ ہوگا یہ پھر فقہا آپ کو بتائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی مل کر ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ ان کے اندر نسیان زیادہ ہے، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ نسیان کیوں زیادہ ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور یہ جو گواہ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ انکار نہ کریں، جب انہیں بلایا جائے آؤ بھائی گواہی دو، تو پھر یہ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور دیکھو سستی کا مظاہرہ نہ کیا کرو، یہ اس معاملے کو لکھنے میں ہم سستی کرتے ہیں، صغیراً او کبیراً، بھلے وہ معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، الی اجلہ، اس کے وقت مقررہ تک جو بھی ہے آپ نے کیا، اس کو لکھنے میں کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے ہاں، لکھ لینا یہ اللہ کے ہاں انصاف کے زیادہ قریب تر ہے، اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی ہے کہ لکھ لیا کرو۔ واقوم للشہادۃ، اور گواہی کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، آپ کی گواہی بھی سالڈ ہو جائے گی نا، لکھ لینا شہادت کے لیے بھی کیا ہے، اقوم ہے۔ سنی سنائی بات بعد میں کوئی مانے نہ مانے، لکھا ہوا ہوگا تو آپ کی شہادت جو ہے اس کی ویلیڈیٹی ہوگی، تو شہادت کے لیے بھی یہ موزوں ہے، بہتر ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ قریب ہے کہ تم اس کی وجہ سے پھر بعد میں شک میں بھی نہیں پڑو گے، کوئی ریب کا شکار بھی تم نہیں ہوگے، بات بڑی واضح ہوگی، تحریر لکھی ہوئی ہوگی، باتوں سے تو باتوں کے کئی مطلب نکل آتے ہیں، لکھی ہوئی تحریر وہ بند کر دیتے یہ سارے دروازے ادھر ادھر سے، بھائی یہ بات لکھی گئی تھی اس میں۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، ہاں مگر یہ ہے کہ کوئی ہو تمہارا معاملہ تجارت کا، ایسی تجارت کا حاضرہ جو بالکل اسی وقت ہو رہی ہو، آن دا اسپاٹ، تدیرونہا بینکم، تم آپس میں کر رہے ہو، آن دا اسپاٹ اگر کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے کمرشل، کوئی چیز دے رہے ہو لے رہے ہو، دست بدست ہاتھ سے لیا ادھر سے دیا، تو ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں، تو ہو گیا معاملہ۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ بنا لیا کرو جب تم کوئی بیع کرو، آپس میں کوئی ڈیل کرو اور فوراً اس کا ابھی تم معاملہ لین دین نہیں کر رہے، ویسے تم نے ایک چیز فروخت کر دی ہے کہ اچھا جناب یہ میں نے لینی ہے، اور آپ اس کی پیمنٹ ادا کر دیتے ہیں فوراً، اور اس نے آپ کو ابھی چیز پے کرنی ہے بعد میں، تو اسے کیا کر لو،
اس پر بھی گواہ بنا لو. واشہدوا اذا تبایعتم، جب تم بیع سلم کرو تو بھی اس پر گواہ بنا لو. ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ تکلیف پہنچائے نہ کاتب اور نہ گواہ. گواہ اور کاتب، لکھنے والا اور گواہی دینے والا، دونوں کو چاہیے کہ تکلیف پیدا نہ کریں. اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہو جائے گا، آبجیکٹو بھی، مفعول بھی، کہ دیکھو نہ کاتب اور نہ گواہ، ان دونوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ یہ دونوں نقصان پہنچائیں اور نہ ان دونوں کو نقصان پہنچایا جائے. یہ صیغہ معروف اور مجہول دونوں میں استعمال ہوتا ہے، یہی اس کا مطلب. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی، گناہ کا کام ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہاری تعلیم فرما رہا ہے، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے. اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، اور اگر تم ہو سفر پہ، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی کاتب ملتا ہی نہیں. یہ تو اب اللہ کا شکر ہے جس دور میں ہم آئے ہیں اس میں چلیں، کچھ اور خرابیاں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کچھ لٹریسی ریٹ بہت بڑھ گیا، لوگ پڑھنے لکھنے والے بہت زیادہ ہو گئے. اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ کے رسول کا وہ دور ذہن میں لائیے، بہت کم لوگ ہوتے تھے جنہیں پڑھائی لکھائی آتی تھی، موسٹلی الٹریٹ لوگ تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے. آپ کو لکھا ہوا پڑھا نہیں پتہ چلتا تھا، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے. اور یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس سے یہ بات سامنے آ جاتی. تو یہ اس وقت کے دور میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے. حضرت علی تھے، وہ لکھتے تھے. حضرت علی، وہ معاہدہ بھی حضرت علی نے ہی لکھا ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت علی نے لکھا ہے. وہ جو جھگڑا ہو گیا تھا کہ حضرت علی نے لکھ دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم وہ مخالف پارٹی نہیں، ہم آپ کو رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں. یہ آپ معاہدے میں لکھیے کہ یہ معاہدہ ہے قریش کے درمیان اور محمد بن عبداللہ کے درمیان. محمد الرسول اللہ مت لکھیے، رسول اللہ ہم مان لیں تو پھر جھگڑا کاہے گا. تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو نہیں مٹاؤں گا. کیوں؟ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں، ہم کیسے مٹائیں؟ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ کی جو انگوٹھی تھی اس پہ یہی نام لکھا ہوا تھا، اس سے آپ نے مہر لگائی، محمد بن عبداللہ. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں کوئی وہاں کاتب نہیں ملتا، فریحان مقبوضہ، تو کوئی رکھ لو گروی شے اپنے قبضے میں. گروی کوئی شے اپنے قبضے میں رکھ لو رہن کے طور پر. اچھا بھائی یہ چیز آپ نے پیسہ مجھ سے لیا ہے یا کوئی اور چیز، تو یہ مجھے جب آپ لوٹاؤ گے تو یہ آپ مجھ سے لے لینا. تو کوئی بھی شے، اچھا یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جو شے آپ گروی رکھیں گے بس وہ گروی رہے گی آپ کے پاس، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کسی کا مکان ہے یا کوئی اور مکان ہے، آپ نے گروی رکھ لیا، ٹھیک ہے گروی آپ کے پاس ہے، اگر وہ کرائے پہ چڑھا ہوا کرایہ آپ نہیں لیں گے، کرایہ مالک کو ہی جائے گا اس کو. وہاں ٹھیک ہے گروی قبضہ آپ کا ہے، آپ کے قبضے میں ہوگا، لیکن آپ کو اس سے حق کے انتفاع حاصل، نفع اٹھانے کا حق آپ کو نہیں، اسی کا ہی. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہاں یہاں اللہ رب العزت نے ڈھیل دے دی ہے. اگر تمہارا بعض کسی دوسرے بعض کو ذرا اس پہ طمانینت کا مظاہرہ کرے اور اس کو امین سمجھے، کوئی شے اس کی رہن کے طور پر نہ رکھے، قبضے کے طور پر کوئی شے، بس ٹھیک ہے آپ نے بھروسہ کیا اس پہ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو وہ پھر لوٹائے امانت کو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے. اب گویا کہ وہ جو چیز تمہیں دی گئی تھی وہ کیا ہے؟ امانت ہے. اب اس لوٹاؤ امانت کو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ امانت لوٹائے اور اللہ سے ڈرے.
ولا تکتموا الشہادہ، ولا تکتموا الشہادہ، اور گواہی کو چھپاؤ مت۔ گواہی کا چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ ومن یکتمھا، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فإنہ آثم قلبہ، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ اللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ جی اب آخری رکوع الحمدللہ ہم پہنچ آئے ہیں سورۃ بقرہ کے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کچھ سوال کرنے لگے تھے آپ؟ جی بولیے۔ آپ نے کسی کو کچھ پیسے دیے ہیں، زمین دی، زمین دی ہے کسی کو؟ اچھا یہ جو اچھا ایک بات سمجھ لیں، یہ جو مسئلے ہیں نا فقہی مسئلے، یہ میں عالم نہیں ہوں کہ یہ اس کا کیا حکم بنے گا، اس مسئلے کا کیا حکم بنے گا۔ آج لوگوں کے 100 مسائل ہیں، ہر بندہ ہی بڑا ہوشیار ہے، کسی کی کوئی شے واپس کرنا تو وہ پسند ہی نہیں کرتا، تو اس میں بڑے کیسز نکل آئیں گے۔ تو کیا حکم بنے گا اس چیز کا، اس چیز کا، اس چیز کا، یہ مفتیان حضرات کی فیلڈ ہے۔ ہم تو بس تھوڑا واعظ کرنے والے لوگ ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اور اپنے لیے اور سننے والوں کے لیے تذکیر کا سامان کر رہے ہیں۔ اگرنہ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی فقہی علمی بات ہے تو وہ علماء سے، وہی حقدار ہیں کہ ان سے پوچھا جائے۔ جی میری صرف بات اتنی ہے جو قرآن میں آئی ہے کہ آپ نے جو معاملہ کیا لکھ لیں، آپ اس پہ شرطیں نہ لگائیں آگے سے کہ یہ کیا تو پھر ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا۔ آپ وہ نہیں کر رہے جو قرآن کہہ رہے، آپ تو آگے خود کو سیکیور کر رہے ہیں کہ بھائی اس کا بدلہ یہ ہے۔ آپ ہاں یہ لکھیں کہ آپ بھائی اس وقت تک میں آپ کو دے رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ڈیل کیجئے گا کہ جیسے بھی ہو مناسب۔ یا آپ نے کوئی بڑا سالڈ سا لینا ہے جواب تو کسی عالم سے پوچھیے، کسی مفتی سے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کر لے گا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، بھلے تم اسے ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ حساب لے لے گا تمہارے نیتوں کا۔ سورۃ عادیات میں کیا آیا ہے؟ آخری جو سورت ہے، آخری صورتیں جو ہیں 30ویں پارے کی، اس میں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، نکال لیا جائے گا جو کچھ کہاں پر ہے؟ سینوں میں۔ بظاہر لوگوں نے دنیا میں بڑے اچھے کام کیے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہوتی، تو اس دن اللہ صرف اعمال نہیں، وہ جو سینوں کے اندر وہ نکال لیا جائے گا کہ یہ کس لیے ہوا تھا کام، یہ کس، میں کل بتا چکا ہوں آپ کو، ایک عالم کے ساتھ، ایک شہید کے ساتھ اور ایک سخی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ ایک تصور یہ ہے، ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا، ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے کس دن کا؟ انصاف کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ انصاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن انصاف کرنا
عدل کرنا اس پہ واجب ہے، لازم ہے نہیں، یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو برے اعمال کرنے والے کو بخش دے، وہ چاہے تو نیک اعمال کرنے والے کو سزا دے دے، اس پہ عدل کرنا لازم۔ ہاں وہ کرے گا، اس نے کہا ہے کہ وہ عدل کرے گا، نیک اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا، برے اعمال کرنے والوں کو برا بدلہ دے گا، وہ ایسا کرے گا، لیکن ایسا کرنا اس پہ لازم ہے، یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ اہل تشیع کے ہاں یہ بات ہے کہ اللہ پہ عدل کرنا واجب ہے، اہل سنت میں واجب، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے اللہ نے خود قرآن میں کہا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے جو شے اپنے اوپر واجب کر لی ہے، لکھ لی ہے، فرض کر لی، وہ کیا ہے؟ وہ تو رحمت کرنا ہے۔ تو باقی اللہ قیامت والے دن کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا، لیکن یہ کرنا اس پہ لازم نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت ہے، وہ جیسے چاہے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، پکڑ لے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول ایمان لایا، بما انزل الیہ، اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مؤمنین بھی ایمان لائے اس پر جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ یہاں ایک بات تو بڑی مزیدار ہے، لطیف ہے، کہ اللہ کے رسول کے ایمان کے ساتھ مومنین کا ایمان بھی شامل ہے۔ اللہ کے رسول ایمان لائے اور مومنین بھی ایمان لائے۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی نوٹ کیجئے، آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر آئے ہیں، تو اللہ کے رسول کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہاں جی، اب جیسے ہمارے ہاں عام تصور ہے بدروحوں کا، شیاطین جنوں کا، ہاں جی، اس طرح کی، لیکن اللہ کے رسول نے کو بدروح تو نہیں سمجھا اس کو، جو آپ پر کلام آیا آپ اس پر ایمان لائے۔ آمن الرسول بما انزل، جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا اس نے اس پہ کیا کیا؟ یقین کیا کہ ہاں یہ کس کی طرف سے ہے؟ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کی جو فطرت ہوتی ہے پاک صاف ہوتی، تو گویا کہ فطرت فطری چیزوں کو قبول کرتی ہے، پاک صاف فطرت۔ یہ جو نور فطرت ہے کس کا عطا کرتا ہے؟ اللہ کا۔ اور نور وحی جو آیا وہ اللہ ہی کی طرف سے آیا۔ نور فطرت تو نور وحی کو پہچانتا ہے۔ یہی ایمان کے دو اجزاء ہیں، نور فطرت اور نور وحی۔ اس ٹیکنالوجی کا یہی مسئلہ ہے کہ کبھی بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں، آپ اسے لاکھ روکنا چاہیں یہ نہیں روک۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ May Allah safeguard us۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان میں سے ہر ایک وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ کلن، ہر ایک ان میں سے ایمان لایا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تفریق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، ہم تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلا سپارہ اینڈ ہو رہا تھا تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہوتا؟ نہیں 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 نہیں، ہاں یہ انکار نہیں کرتے ہم کسی رسول کا، ہم سب کو مانتے ہیں، سارے اللہ کے رسول۔ باقی جو تھوڑا رتبے میں کم، یا یہ تو ثابت ہے اسی صورت میں آیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔
تو بعض نبی کو کسی اعتبار سے فضیلت دے دی گئی، بعض کو کسی اور اعتبار سے فضیلت دے دی، تو یہ تفضیل نبیوں کے درمیان یہ ثابت ہے۔ تفریق یہ کفر ہے۔ اگر آپ تفریق کریں گے رسولوں میں، کسی کو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے، یہی تو ہے جو بنی اسرائیل نے کیا، سب کو مانا، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، تو یہ کفر ہو جائے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا۔ وہ منافق اور یہودی کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے مانا لیکن ہم نے سنا لیکن مانا نہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بخشش کا، غفرانک، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پیچھے جو ایمانیات کا ذکر آیا ہے اس میں آخرت کا نہیں تھا، آخرت یہاں آ گیا۔ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، آخرت نہیں ہے، آخرت یہ اس آیت کے اینڈ پہ آ گیا۔ کس کی طرف لوٹ کر آنا ہے؟ تیری طرف ہی لوٹ کر آنا۔ لا یکلف، اور یہ آخری آیت ہے، اس میں بہت خوبصورت بہت جامع دعا آ گئی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں مکلف ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اللہ کسی بھی جان کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ کی لاٹھی اندھی نہیں ہے کہ ہر کسی کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے، اللہ کا انصاف ایسا نہیں۔ اللہ نے جس بندے کو جیسی صلاحیتیں دی ہیں اسی طرح سے اس کا محاسبہ ہوگا۔ یہاں جو وسعت ہے، اب وقت نہیں رہا، یہ وضاحت طلب بات ہے، ہر شخص کی وسعت کے مطابق۔ وسعت کا مطلب صلاحیت، سادہ لفظوں میں کر لیجیے۔ اب صلاحیت دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک انسان کے ہیریڈیٹری فیکٹرز ہوتے ہیں، جینیٹک فیکٹرز، ملٹی پلائڈ بائی انوائرنمنٹل فیکٹرز، یہ دو چیزیں کسی بھی انسان کی صلاحیت کا ڈٹرمن تعین کرتی ہیں۔ شاکلہ کسی بھی انسان کا بنتا ہے کہ وہ کن والدین سے پیدا ہوا، کون سے جینز ہیں اس کے اندر۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جینز ہوتے ہیں بڑی ذہانت کے، فطانت کے، کچھ لوگوں میں دوسری طرح کے جینز ہوتے ہیں۔ تو موروثی کس طرح کے جراثیم لے کر وہ پیدا ہوا، ایک چیز یہ، اور دوسری چیز اس کو ماحول کیسا ملا، بچپنا کہاں گزرا اس کا، کیسے کیسے مواقع میسر آئے۔ اب ایک بچہ بیوروکریٹ کے گھر پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر آنا جانا کن لوگوں کا ہے، لینگویج کون سی بولی جاتی ہے، کس طرح کی تھنکنگ سے اس کو ایکسپوجر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بغیر لائسنس کے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، وہ جھگیاں ڈال کے۔ ایک بچہ وہاں پیدا ہو گیا، پہلی چیز تو جینز کی ہے کہ اس کے اندر جینز کیسے، دوسری چیز ماحول ہے۔ اب جو یہاں جھگیوں میں پیدا ہوا اس کو کیسا ایکسپوجر ملا، کیسے لوگ ملے، کیسی سوچ ملی، کس طرح کے رشتہ دار ملے، کس طرح کی باتیں ملیں۔ اب وہ جس ماحول میں پنپ رہا ہے اس کا شاکلہ اور ہے، اس کی وسعت، اس کی صلاحیت اور ہے، اور وہ اس کا ذہن جس سانچے میں ڈھل رہا ہے اپنے انوائرنمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے وہ اور شاکل۔ اللہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو اس نے نیکیاں کمائی ہوں گی اس کو اچھا بدلہ ملے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر وبال ہوگا ان گناہوں کا جو اس نے کیے ہوں گے۔ ربنا، اب دعا شروع ہو گئے، بہت جامع دعا، ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ تو ہمارا مواخذہ مت کیجو، ہمیں مت پکڑیو، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، ہم انسان ہیں، ہم تو خطا کریں گے۔ انسان باوجود نیکیاں کرنے کے، باوجود مقدور بھر سیدھے راہ پر چلنے کے، پھر بھی یہ دعا کرتا رہے، اللہ اگر ہم سے خطا ہو جائے، اگر ہم چوک جائیں تو معاف کر دینا، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے نیکیوں کا، ہم تو گناہگار بندے ہیں، تو معاف کیجو۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ لادیو، ہمارے پیٹھ پر ایسا بوجھ نہ لادنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے یہ بوجھ لاد دیا تھا ان پر جو ہم سے پہلے تھے۔ یہاں ایک لفظ سمجھ لیں، بوجھ کے لیے کون سا لفظ آیا ہے؟
دیکھیں بتائیں کون سا لفظ عربی کا بوجھ کے لیے یہاں آیا ہے؟ غور سے دیکھیے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، تحمل، نہ تو ہمارے اوپر سوار کر، کیا چیز؟ اسرن، بوجھ۔ دیکھیے ایک بوجھ کی لفظ آتا ہے حمل، وہ جو عورت بھی اٹھائے رکھتی ہے، بوجھ، حمل، لیکن یہ وہ بوجھ ہوتا ہے جو انسان اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حمال، حمال کہا جاتا ہے کلی کو، بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن اسے حمال کہتے ہیں کہ وہ جو بوری اس نے اٹھائی ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ اسر ایک ایسا بوجھ ہے جس کو اٹھانے کے بعد آپ چل سکتے۔ یہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے رسول کی شان بیان کرتے ہوئے یہ بات آئی ہے کہ یہ ان کے پیٹھ سے، ان کے کندھوں سے وہ بوجھ ہٹا دیتے ہیں جو ان کو چلنے نہیں دیتا، ان کا بوجھ ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بوجھ ہٹاتے ہیں لوگوں کا۔ اسر، اے اللہ تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ لاد دیو جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر، تو نے بہت سخت بوجھ لادا تھا۔ کتنی چیزیں ہیں آپ نے پڑھی ہیں سورۃ بنی اسرائیل، یہ ابھی پیچھے بنی اسرائیل کے بارے میں کتنی سختیاں تھیں۔ ان کا جو روزہ تھا رات کو بھی شامل ہوتا تھا ساتھ، ہمارا تو نہیں ہے، ہمیں تو اجازت دے دی گئی۔ کس طرح سختی تھی، ایک دن ان کا عبادت کے لیے تھا، کون سا دن تھا عبادت کا؟ ہفتے کا دن تھا، یوم سبت، پورا دن کچھ نہیں کر سکتے تھے، پورا دن ان کا عبادت کا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اذان سے لے کے نماز پڑھ جانے تک بس۔ ان پر جو تو نے بوجھ لادا تھا ویسا ہم پر بوجھ لادا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ لادنا جس کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اے اللہ تو ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے، ہمیں مغفرت سے نواز۔ غفر کہتے ہیں پردہ ڈالنا، چھپا دینا، مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو جو آپ کا سر چھپا لیتی ہے۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو کیا کر؟ چھپا دے، مغفرت عطا فرما، بخشش عطا فرما، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا رہنما ہے، دوست ہے، ولی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔